اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آج یکم محرم الحرام اور ہمارے نئے سال کی بھی ابتدا ہے۔ ایام غم سے ہمارے سال کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ہمارا عنوان آج کے اس سال کے عشرے کا جو رہے گا وہ کربلا بعنوان توحید ہے۔ کربلا جلوہ گاہ توحید ہے، یعنی جو کربلا ہے، جو مقام کربلا ہے، جو واقعہ کربلا ہے، جو وہاں پر سب موجود تھے، یہ سب کچھ جو سانحہ کربلا ہوا یا واقعہ کربلا ہوا، وہ کیا مقام ہے؟ اصل میں وہ مقام جلوہ گاہ توحید ہے۔ اس کا پیکر، اس کا مرکز وہ کیا تھا، کوشش کریں گے اس عشرے میں بیان کرنے کی توحید سے متعلق، کہ یہ وہ عنوان، وہ موضوع کہ جو متروک رہ گیا، کیونکہ اس کو جس نے کھولا، جس کو وضاحت سے بیان کیا، وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، اور ان سے بہتر شاید کسی نے وہ توحید بیان نہیں کی کہ جو حق توحید ہے، جو مولا کائنات علیہ السلام نے بیان کیا۔ یہ ایام ابتدائے محرم کے جو غم سے شروع ہوتے ہیں، اور ہمارے قلوب کیونکہ حدت غم حسین اور محبت حسین اور عشق حسین کی گرمی کی وجہ سے، اس حدت کی وجہ سے، کیونکہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ اس ذکر میں، امام حسین کے ذکر میں، امام حسین کے عشق میں ایک حدت ہے، ایک حرارت ہے، اور یہ وہ حدت ہے، یہ وہ حرارت ہے کہ جو انسان کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، بے قرار رکھتی ہے، بے چین رکھتی ہے، متحرک رکھتی ہے، حرکت میں رکھتا ہے۔ یہ عشق امام حسین کا، یہ محبت امام حسین کی انسان کو قرار نہیں لینے دیتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ کربلا جو موجود ہے، یہ اس عشق کی حرارت ہے، یہ اس عشق کی لذت ہے، یہ اس عشق کا مقام اور معیار ہے کہ جس نے ابھی تک قرار نہیں رہنے دیا، بے قرار رکھا ہے۔ آج تک یہ ذکر زندہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ کربلا جس میں جلوے دکھائے گئے، کس کے؟ توحید کے۔ وہ مقام، وہ جگہ، اگر ظاہراً دیکھا جائے تو کربلا بہت مختصر سی جنگ ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے چند گھنٹوں کی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے کی جنگ ہے، فجر سے لے کے اور عصر تک کی وہ جنگ ہے، اور لیکن اس کے اندر پوری ایک کائنات ہے، پوری ایک دنیا سمائی ہوئی ہے اس واقعہ کربلا کے اندر۔ اس میں کل کا کل دین بیان ہوا ہے اس ایک واقعے میں، جو امام حسین علیہ السلام کی ذات نے بیان کیا۔ کربلا ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، اور علامت وہ چیز ہوتی ہے کہ جب اس پر نگاہ پڑتی ہے، جب اس پر نظر پڑتی ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس شے کی علامت ہے، یہ کیا چیز ہے، یہاں پر کیا بیان ہو رہا تھا، یہاں کیا ہو رہا تھا۔ اس علامت کو دیکھ کر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان جب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، یا سنتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کربلا حقیقت میں مرکز توحید ہے۔ ذات پروردگار عالم کی جو توحید کربلا میں کربلا بیان کر رہی ہے، جس انداز سے کربلا بیان کر رہی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ دیکھیے کیوں ہے کربلا، اس عنوان سے جو لیا، کیوں جلوہ گاہ توحید ہے کربلا؟ دین کے 3 محور ہیں۔ ایک ہیں اصول دین، جس میں جو دین کے نظریات ہیں، عقائد ہیں جو اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہیں جس میں دین کے جو فروع ہیں، دین کے اصول یعنی اصل ہے، جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے۔ کچھ فروع دین ہیں، اور کچھ ہیں جو فروع دین جن میں احکام بیان کیے جاتے ہیں، مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور ایک پہلو ہے اخلاقی پہلو ہے۔ اس کا سب سے اہم ترین پہلو دین کا وہ اخلاقیات ہے، اور یہ جو توحید ہے یہ جڑ ہے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ولایت،
یہ جڑ ہے، یہ اصل ہے، یہ اصول دین ہے، اور کربلا میں یہی بیان ہو رہی تھی، کربلا میں اسی کی وضاحت ہو رہی تھی۔ یہ جو جڑ ہے، یہ جو اصل ہے، اس اصل کی بھی یعنی نبوت، امامت، قیامت اور ولایت کی بھی اصل بنیاد توحید ہے۔ اگر ہم توحید سے غافل رہے، اگر ہمیں توحید کے بارے میں نہ پتا چلا، اگر ہماری توحید ہی کمزور ہوئی، یعنی ہماری اصل جو جڑ ہے، جو ہماری اصل ہے، جب وہی کمزور ہوگی تو ہمیں نبوت کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ جب تک ہمیں حقیقتاً توحید سمجھ میں نہ آ جائے۔ توحید اصل ہے، اس کے ساتھ باقی سب کچھ جڑا ہوا ہے، ولایت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نبوت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عدل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہے۔ ہم کیونکہ عادی ہو چکے ہیں ہماری زندگیوں میں، ہم ظاہراً نہیں لگتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے، خود اپنے پر نگاہ ڈالیں تو ہم کہیں نہ کہیں شرک کرتے ہیں۔ یعنی کسی غیر کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلا دینا، کسی عام انسان کے آگے آپ نے کچھ طلب کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، گویا کہ آپ نے اس کو اپنا خدا مان لیا ہے، اس کی طرف آپ چلے گئے ہیں، آپ نے خدا کو چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کر لیا، ایک عام انسان کی طرف آپ نے رجوع کر لیا ہے۔ انسان کے اندر کہیں نہ کہیں انسان کے اندر شرک ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا غیر محسوس ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ قرآن میں فرمانا ہے پروردگار عالم کا کہ ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ شرک وہ گناہ ہے جو پروردگار عالم، یہ وہ ظلم ہے جو پروردگار عالم کا فرمانا ہے کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ باقی تمام گناہ پروردگار عالم چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے اندر، کیونکہ ہم کربلا سنتے ہیں، 1400 سالوں سے ہم سنتے آئے ہیں، ہماری نسلیں سنتی ہیں، ہمارے بچے سنتے ہیں، ہمیں بچوں کو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہم سمجھ جاتے ہیں، ہمارا بچہ کیونکہ اس ماحول میں، اس مجلس میں، ماں کی گود سے ہی جا رہا ہوتا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے، ماحول سمجھ جاتا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، پیغام کیا ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم حقیقتیں بیان نہیں کرتے، جیسے حق ہے جو کربلا بیان کرنے کا حق ہے، کیونکہ ہم وہ بیان نہیں کرتے، کربلا کے وہ بہت سے نقطے، کربلا جس میں بہت کچھ ہے، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا کردار اس کے اندر مخفی ہے، نہیں نظر آتا، نہیں ہم دکھاتے، نہیں ہم بیان کرتے، جبکہ ایک بہترین کردار ہے امام حسین کے اصحاب کا، کہ تعداد میں کم ہے لیکن کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا بلندی پائی ہے انہوں نے، وہ مقام و مرتبہ انہوں نے پایا۔ اسی طرح بہت سے ایسے پہلو ہیں کربلا کے کہ جو متروک ہو چکے ہیں، جو موجود تو ہیں اور کربلا میں بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان موضوعات پر گفتگو نہیں کرتے، ہم ان سے بولتے نہیں ہیں، ہم ان کو بیان نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے خود بولنے کی۔ ہم نے موقع نہیں دیا کبھی اس ہستی کو بولنے کا، اس امام کو بولنے کا، اس رہبر کو، رہنما کو بولنے کا، کہ جسے پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اسی لیے ہماری توحید میں بہت سی کمزوریاں ہیں، ہر انسان کی توحید میں بہت سی کمزوریاں ہیں۔ یہ جو ایام آتے ہیں، یہ جو کربلا ہم مناتے ہیں، یہ ایام اور یہ محرم کے ایام جو ہم بہترین طریقے سے اور مکمل عقیدت اور احترام کے ساتھ اور رسول خدا کے اور ہمارے پیاروں کی یاد کو ہم جو مناتے ہیں، اپنے آئمہ کی، اپنے معصومین کی یاد کو ہم جو یہ منا رہے ہوتے ہیں، یہ اصل مقصد کیا ہے، اصل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ان کی سیرت کو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے اسوے کو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے کردار کو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کا مقصد حیات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد حیات ان کا پتہ چلے گا تو ہم اپنا مقصد حیات بہت آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ یہ توحید بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم عنوان ہے، جس کے اوپر مولا کائنات نے سب سے زیادہ گفتگو کی ہے، اور مولا کائنات کے خطبات اس سے بہت بہترین موجود ہیں۔ پروردگار عالم، گفتگو ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم کا فرمانا ہے قرآن پاک میں کہ خدا کوئی گناہ معاف نہیں کرے گا، کوئی تمام گناہ معاف کر دے گا، صرف یہ شرک کا گناہ جو ہے وہ پروردگار عالم معاف نہیں کرے گا، باقی تمام گناہ خدا چاہے تو معاف کر دے گا۔ شرک سرائیت کر رہا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں کلام ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ شرک تمہارے اندر شرک موجود ہوتا ہے، ہمارے وجود کے اندر شرک موجود ہوتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کرتا کیا ہے شرک، کیسے ہوتا ہے؟ شرک
ایک اس طرح ہے تمہارے وجود کے اندر، اس طرح ورکنگ کرتا ہے یا اس طرح کام کرتا ہے، اس طرح موجود ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیاہ پتھر پر سیاہ کیڑی چیونٹی وہ رینگ رہی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، اس کے نشانے قدم پتہ نہیں چلتے، قدموں کے نشان اس کے محسوس نہیں ہوتے، قدموں کے نشان اس کے پتہ نہیں چلتے، اس طرح شرک ہمارے وجود میں آہستہ آہستہ بغیر نشان چھوڑے سرایت کرتا چلا جاتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ توحید سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن توحید کو سمجھنے کا، توحید کی کو پانے کا سب سے بہترین ذریعہ آئمہ ہیں، سب سے بہترین ذریعہ اہل بیت ہیں، اور یہ وہ در ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، یہ اصول خدا ہے کہ ہمیشہ ناقص ہی کامل کے پاس آتا ہے۔ ہم ناقص ہیں، اور جب ہمیں کچھ معلوم کرنا ہو، جب ہمیں کچھ پتہ کرانا ہو، جب ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو، جب ہمیں قرآن سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس وقت ہم اہل بیت کے در پہ جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی در نہیں ہو سکتا کہ جو ہمیں بتائے کہ اصل توحید کیا ہے، حقیقت توحید کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے، ہم کلام امام، کیونکہ میں نے یہ موضوع جو لیا وہ اسی لیے لیا کیونکہ عموماً ہمارے ہاں اس طرح کے موضوعات سنے تو نہیں جاتے، لیکن بہت کچھ اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ بیان ہونے چاہیے ممبروں سے۔ امام کا فرمانا ہے کہ ہمارے کلام میں اتنی تاثیر ہے، آیا کہ ہم بولنے نہیں دیتے امام کو، مطلب ان کی گفتگو اتنی بیان نہیں کرتے، ہم خود سے زیادہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ امام فرما رہے کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، امام کا فرمانا ہے کہ ہمارے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر لوگ ہمارا کلام پڑھ لیں تو پھر لوگ ہمارا اتباع کرنے لگ جائیں گے۔ اگر اس کی تاثیر اثر کر جائے وجود انسانی پر تو امام فرما رہے ہیں کہ لوگ ہمارا اتباع کریں گے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ہماری اتباع نہ کرے۔ لیکن ہم جن کے پاس یہ ہستیاں موجود ہیں، جن کے پاس یہ ہدایت کے ذریعے موجود ہیں، جن کے پاس یہ سمجھانے کے ذریعے موجود ہیں، ہم ان چیزوں سے، ان ہستیوں سے محبت تو رکھتے ہیں، عقیدت تو رکھتے ہیں، عشق تو رکھتے ہیں، شوق جہاد بھی ہمارے اندر موجود ہے، اپنے آئمہ سے، اپنے اماموں سے ملنے کی تمنا بھی موجود ہے، ان کے ساتھ میدان عمل میں اترنے کا جذبہ، کہ جب ہم نعرے لگاتے ہیں الاجل الاجل یا امام کے، یہ تمام جذبے ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے اندر کہیں ہیں، اور ہم شاید چاہتے بھی ہیں کہ ہم ان کا اظہار کر سکیں، ان کو نکال سکیں، اور کرتے بھی ہیں بہت سی جگہوں پر۔ لیکن حقیقتاً جس طرح سے معرفت ہونی چاہیے تھی ہمیں توحید کی، اصول دین کی، نبوت کی، امامت کی، قیامت کی، ولایت کی، ہم نے اس کو اس طرح سے درک نہیں کیا۔ اور یہ وقت ہے، اب نئی نسل ماشاءاللہ پڑھی لکھی نسل ہے، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں ہر چیز کو، الحمدللہ کہ ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ تعلیمی اعتبار سے کافی آگے ہے۔ یہ بہترین موقع ہے، یہ جوانی ان کے پاس بہترین موقع ہے دین کو سمجھنے کا، کربلا کو سمجھنے کا۔ پروردگار عالم اپنے کلام نورانی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دو، اپنے رسول سے پروردگار عالم نے کہا کہ کہہ دو، کہو کہ میری نماز، میری عبادت، میرے اعمال، میری حیات، میری موت، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے۔ کون رب؟ میرے پروردگار عالم کے لیے ہے۔ کون پروردگار عالم؟ جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پروردگار عالم ہے، میرا سب کچھ اس کے لیے ہے، یہ کہہ دوں۔ یہ معراج توحید ہے، یعنی میں سب کچھ اپنا پورا وجود، اپنا سب کچھ پروردگار عالم کے لیے کہہ دوں کہ میری ہر چیز اسی کے لیے ہے، میرا خود اپنا کچھ نہیں ہے۔ جس چیز پر میں تکبر کرتی ہوں، جس چیز پر میں غرور کرتی ہوں، جو مال میرے پاس ہے، جو زر میرے پاس ہے، جو اولاد میرے پاس ہے، یہ سب تو کچھ میرا ہے ہی نہیں، یہ سب تو میرے رب کا ہے۔ یہ سجدے، یہ عبادتیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ اعمال، یہ سب میرے رب کا ہے، یہ سب کا سب میرے پروردگار عالم کا ہے، میرے خالق کا ہے۔ جب انسان اس نہج پر، اس بلندی پر، اس مقام پر پہنچتا ہے تو یہ حقیقی توحید ہوتی ہے۔ ابھی عید گزری ہے اور عید قرباں پہ قربانیاں دی گئی ہیں، تو اس میں کیا اسوہ ہے جناب ابراہیم کا؟ یہی تو بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ میرا سب کچھ میرے پروردگار عالم کے لیے، میں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا، اپنا بیٹا، اپنی اولاد، منتوں سے مانی ہوئی اولاد میں نے راہ پروردگار عالم میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسوہ جناب ابراہیم ہے۔
یہ توحید ہے، یہ حقیقی توحید ہے، یہ حقیقی بندگی ہے جو حضرت ابراہیم کر کے دکھا رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ اسوے موجود ہیں۔ کربلا حقیقی توحید جلوگر ہو رہی تھی کربلا میں، واضح ہو رہی تھی توحید کربلا میں، کیونکہ یہ موضوع کیونکہ بہت اہم موضوع ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ایک کجی، کوئی ایک دل میں کوئی کمی، کوئی سوال، کوئی ایسی چیز رہ جائے کہ جس سے معنی انسان جو ہے وہ غلط لے لے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں اس کو بہت کھل کے بیان کر سکوں ان ایام میں، کیونکہ قرآن وہ ہدایت ہے، قرآن وہ کتاب ہدایت ہے کہ اگر ہم اس سے ایک آیت لے کر 9-10 دن میں بھی اس کو سمجھا نہیں سکے، اس کو آپ کے دل میں نہیں اتار سکے، گویا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے ضائع کر دیا اپنا وقت۔ ہم اس ہدایت کو جو کتاب ہدایت ہے، جو ہمیں ہدایت عطا کر رہی تھی، ہم اس تک پہنچے ہی نہیں ہیں، ہم اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں تک وہ آیت ہمیں پہنچانا چاہ رہی تھی۔ یہ نزول ہوتا ہے، جیسے قرآن ہے، قرآن کا نزول رسول اکرم کے قلب پر ہوا، قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، وہ نزول قرآن تھا، وہ قلب رسول پر تھا۔ یہ تھا ایک نزول جو رسول کی ذات کے اوپر پروردگار عالم نے کیا۔ ایک نزول وہ ہوتا ہے جو فردن فردن ہوتا ہے، یعنی افرادی ہوتا ہے، فردوں پر ہوتا ہے، لوگوں پر ہوتا ہے۔ کیسا نزول ہوتا ہے؟ آپ پر، ہم پر، مجھ پر، ہم میں سے کسی پر بھی یہ نزول ہو سکتا ہے۔ کیا نزول ہوتا ہے؟ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، جب ہم اس ہدایت کو کھولتے ہیں، اس کتاب ہدایت سے کچھ حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی ایک آیت لے لیجئے، کوئی بھی ایک موضوع لے لیجئے قرآن کا، کوئی بھی ایک نقطہ قرآن کا اگر ہم لے لیں اور ہم وہ بیان کرنا شروع کریں، اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کو سمجھنا شروع کریں، اگر جس وقت وہ آیت قرآن کی ہمیں سمجھ میں آ گئی، گویا کہ اس آیت کا ہم پہ نزول ہو گیا ہے، وہ آیت ہم پہ نازل ہو گئی ہے۔ یہ نزول ہے، یہ قرآن کا نزول ہے جو افرادی، فردن فردن، فردی ہوتا ہے، کسی نہ کسی شخص پہ ہوتا ہے جو بھی سمجھتا ہے۔ یہ کتاب ہدایت، اور اس کو سمجھنے کا ذریعہ بہترین اہل بیت اطہار ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، ان کے اسوے ہیں۔ اور توحید وہ بہترین طریقے سے سمجھانے کا جو ذریعہ جو مولا کائنات نے بھی بہترین سمجھا، اور کتنا اہم ہے توحید کو سمجھنا۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ سن کر یہی کہیں کہ ایام محرم تھے اور اس میں توحید کو ہم لے کر بیٹھے ہیں، امام حسین۔ اصل میں آپ توحید سے، یعنی خدا سے، مولا حسین کو جدا نہیں کر سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کو توحید سے، امام حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم سے، مولا علی کو پروردگار عالم سے، رسول اکرم، آپ ان ہستیوں کو ان سے خدا سے جدا نہیں کر سکتے۔ جہاں جہاں توحید ہے وہاں وہاں نبوت بھی ہے، وہاں وہاں امامت بھی ہے، وہاں وہاں ولایت بھی ہے، وہاں یہ سب کچھ رہے گا۔ یہ اصل، جبھی اس کو اصول دین کہا گیا، اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، اور بنیادوں میں ان تمام چیزوں کا عدل سمیت مضبوط ہونا، کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ کربلا یہ مکمل جو جنگ ہے، اور توحید کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام جب جنگ پر گئے، جنگ جمل کا یہ واقعہ ہے۔ امام علی علیہ السلام جب جنگ جمل کے لیے پہنچے وہاں پر، اور زوروں پر جنگ ہو رہی تھی، بہت حساس، تاریخ کی شاید سب سے حساس ترین جنگ، جنگ جمل تھی۔ ایک طرف داماد پیمبر اور ایک طرف زوجائے پیمبر، تو بڑی حساس جنگ، بڑا حساس معاملہ، جس میں مولا کائنات کی کوشش تھی کہ ایک تکلیف بھی زوجہ رسول جو مد مقابل ہیں ان کو ایک عذر بھی نہ پہنچے، ایک تکلیف بھی نہ پہنچے، ان کو کوئی تیر، کوئی نیزہ، کوئی زخم ان پہ نہ لگے۔ مسلسل مولا علی کی یہ کوشش تھی، اور جنگی صورتحال چل رہی تھی۔ اس جنگی صورتحال میں ایک شخص آیا، عربی بدو اٹھ کر آیا، عرابی، اور آ کر اس نے مولا کائنات کے پاس ہانپتا کانپتا تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ تو تمام اصحاب اکٹھے ہو گئے کہ شاید کوئی خبر لے کر آیا ہے، یا وہاں کا مخبر ہے جو آیا ہے۔ تمام اصحاب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، تو اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں امام سے آپ کے۔ وہ مولا کائنات کے پاس آیا، اور مولا کائنات سے اس نے سوال کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس نے سوال توحید کے بارے میں کیا۔ اب کیا معاملہ بنتا تھا؟ عام ہم جیسا بندہ ہوتا، یا کوئی جنگجو ہوتا، کوئی بھی ہوتا، تو اس کا کیا ہوتا؟ اس کا جو رد عمل ہے وہ یہ دکھاتا، وہ یہ کہتا کہ آپ بیٹھ جائیے، ابھی جنگ کی صورتحال چل رہی ہے، جنگ کا معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن نہیں، مولا کائنات نے ایسا نہیں کیا۔ مولا کائنات نے بڑا حساس لیا اس موضوع کو، اس سوال کو مولا کائنات نے بہت حساس لیا۔
جب اس نے یہ سوال کیا تو اصحاب اس پر ٹوٹ پڑے، اس کو مارنے کے لیے بھاگے، تو مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، اس کو کچھ نہ کہو، میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں، میں اس کو جواب دوں گا۔ اتنی بہترین جنگ چل رہی ہے، فل زوروں پہ جنگ ہے، حساس ترین جنگ ہے، اور اس کے اندر ایک عرابی آ کے سوال کر رہا ہے توحید سے متعلق، اور مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کیا سوال کر رہا ہے، یہ مجھ سے وہ پوچھ رہا ہے، یہ مجھ سے وہ چاہتا ہے کہ جو یہ قوم، جس قوم سے میں چاہتا ہوں۔ یعنی مسئلہ بہت وضاحت کر دی مولا کائنات نے جنگ جمل کی، کہ جنگ جمل اصل مسئلہ توحید ہے۔ وہ مد مقابل توحید نہیں سمجھ رہے تھے، اگر توحید سمجھ میں آ جاتی تو امامت بھی سمجھ میں آ جاتی، نبوت بھی سمجھ میں آ جاتی۔ مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، یہ وہ مجھ سے چاہتا ہے جو میں اس قوم سے چاہتا ہوں، جو میں اس لشکر سے چاہتا ہوں، جو میں ان لوگوں سے چاہتا ہوں۔ اتنا اہم سمجھا، اس کو بٹھایا مولا کائنات نے، اور بٹھا کر مولا کائنات نے اس کو جواب دیا، بڑا تفصیل سے اس کو جواب دیا، اور اس کو مطمئن کر کے امام نے بھیجا۔ یعنی امام، وہ امام کہ جو میدان عمل میں بھی اترتے ہیں، میدان جنگ میں بھی جب اترتے ہیں اور تلوار چلاتے ہیں، تو وہ بھی دیکھ کر چلاتے ہیں کہ اس مشرک، اس کافر کی نسل میں کہیں کسی مومن نے آنا ہو۔ تو وہ مولا کائنات توحید کو اتنا سیریس لے رہے ہیں، توحید کو اتنا حساس موضوع سمجھ رہے ہیں اس حساس ترین دن میں۔ یہ بہت حساس ہے توحید، بہت حساسی۔ ہمیں، ہمارے کیوں ہم جھگڑوں میں مبتلا ہیں؟ اسی لیے کہ ہم اس موضوع پہ آ کر، اس چیز پر آ کر تھوڑے سے کمزور ہیں، ہم میں خامی ہے، ہم سمجھ نہیں پائے۔ ہم نے در اہل بیت پر مانگا تو بہت، اور انہوں نے دیا بھی، جھولیاں بھی انہوں نے بہت بھری، انہوں نے عطا بھی بہت کیا، مانگا، لیکن ہم نے دنیا مانگی۔ اہل بیت کی تمنا تھی کہ یہ مجھ سے علم طلب کریں، یہ مجھ سے آخرت طلب کریں۔ ہم اب بھی دنیا مانگتے ہیں، اور وہ اب بھی ہمیں آخرت دینا چاہتے ہیں، وہ اب بھی ہمیں علم دینا چاہتے ہیں۔ آخری وقت تھا مولا کائنات کا، اور آخری وقت میں بھی جب ضربت مولا کائنات کی لگی ہوئی تھی اور شدید اذیت میں تھے، اور بالکل آخری لمحے تھے مولا کائنات کے، تو مولا کائنات نے تبھی اپنے اصحاب سے کہا سلونی سلونی، سوال کرو، پوچھو پوچھو مجھ سے۔ تب بھی امام کہہ رہے ہیں کچھ تو پوچھ لے کوئی، تو وہ جو مجھ سے پوچھے، جو مجھ سے سوال کرے۔ تب بھی امام یہی چاہتے ہیں کہ سوال کیا جائے، توحید سے متعلق پوچھا جائے، مجھ سے آخرت سے متعلق، اپنی آخرت بہتر بناؤ، اپنی دنیا بہتر بناؤ۔ امام یہ چاہتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا ہے پیکر علی، کیا ہے مولا کائنات کی ذات، ہم نہیں سمجھے مولا کائنات کو۔ جب حسین نے، جب کربلا میں مولا حسین پہنچے اور مولا حسین نے جب دیکھا بہت بڑا لشکر ہے سامنے، تو امام حسین وہاں پر کھڑے ہوئے اور ان سے پوچھا کہ کیا کیا قصور ہے میرا، کیا جرم ہے میرا، میں نے کیا کیا ہے، تم کس چیز کا قصاص لینا چاہتے ہو مجھ سے، تم کیا لینا چاہتے ہو مجھ سے، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، میرا جرم کیا ہے؟ تو جواب کیا ملا سامنے والوں کی طرف سے کہ تمہارا باپ، تمہارے باپ کی وجہ سے۔ کیا ہے مولا کائنات کی ذات، کیوں مولا علی کی وجہ سے یہ میدان کربلا ہوا ہے، یہ واقعہ کربلا ہوا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے قاتل کہ تمہارے باپ کی وجہ سے کر رہا ہوں، تمہارے باپ کی وجہ سے آئے ہیں ہم اس میدان میں، تمہارے باپ کی وجہ سے ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بغض علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم یہاں تک رک گئے، ہم اس موضوع کو لے کر یہاں تک رک گئے کہ بغض مولا کائنات ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی گہرائی میں جائیں، کیوں ہے مولا کائنات کا بغض، کیوں ہے حیدر کرار کا بغض؟ مولا علی تو مسند چھوڑ چکے تھے، مطلب ناحق جب مسند نشین ہوئے تو مولا علی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور، پھر تین مسند نشین ہوئے۔ مولا کائنات اگر تو ان سے جنگ کر کے اور لڑ جھگڑ کے اور پھر مسند نشین ہوتے، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ سب کچھ کیا اس لیے ان کے بغض میں، لیکن نہیں۔ ہماری غلطی کیا ہے ہم لوگوں کی کہ ہم یہاں پہ آ کے رک گئے بغض علی میں، کہ بس اس نے کہہ دیا بغض علی میں ہے، مولا علی سے بغض تھا۔ کیوں بغض تھا؟ وجہ کیا تھی؟ حقیقت کیا تھی اس بغض کی جو یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، یہ کربلا کا واقعہ ہوا اور امام حسین کو جانا پڑا وہاں پر؟ حقیقت یہ تھی کہ زندگی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر ہم دیکھیں تو کعبے سے لے کر مسجد تک کی جتنی حیات ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، وہ کل کی کل حیات عدل اور توحید، کل کی کل حیات،
پوری زندگی مولا کائنات کی عدل، آپ کو عدل ملے گا، آپ کو توحید ملے گی، اطاعت نبوت ملے گی، اطاعت رسالت ملے گی، اطاعت پروردگار عالم ملے گی، آپ کو حیات علی ابن ابی طالب میں فقط اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا، فقط یہی تھی۔ جنگ ہے تو خدا کے لیے، اگر امن ہے تو خدا کے لیے، گھر میں بیٹھے ہیں تو خدا کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں تو خدا کے لیے، وہی جو سرنامہ کلام آیت لی کہ کہہ دو کہ میرا سب کچھ، قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری موت، میرا حیات، میری اعمال، میرے عبادات، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے، میرے پروردگار عالم کے لیے ہے، میرے خالق و مالک کے لیے ہے میرا سب کچھ۔ اور مولا کائنات مصداق تھے اس آیت کا، اور اس کے بعد یہ مصداق ذات امام حسین علیہ السلام بنی۔ کیوں مولا علی سے بغض ہے؟ کیونکہ مولا علی کی ذات توحید بتا رہی ہے، کل کی کل ذات مولا کائنات کی توحید کو بیان کر رہی ہے۔ ایک ایک لمحہ زندگی کا، کعبے سے لے کر مسجد تک کا، پوری حیات مولا کائنات کی پڑھیے ایک مرتبہ اور پڑھا کیجئے، ذات مولا کائنات سے متعلق، سیرت امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق صرف فضائل کے علاوہ بھی اگر سیرت بھی پڑھیں ہم امیر المومنین علیہ السلام کی، انہوں نے کیسا وقت گزارا، کیسا وہ جو 25 سال خاموش گزارے، وہ کیسے گزارے، وہ جو کنویں کھودتے رہے اور اس میں منہ ڈال ڈال کے روتے رہے، وہ کیوں روتے رہے، کیا ماجرا تھا، کیا وجہ تھی، کیا ہوا تھا، کیوں زمانہ اتنا دشمن ہو چکا تھا؟ صرف یہی کہ کربلا بتا رہی ہے بغض لے ابی، تمہارے باپ کے بغض میں، تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیکرے توحید ہے، وہ شخصیت، وہ ذات امیر المومنین علیہ السلام کی جو توحید بیان کر رہی ہے، توحید بتا رہی ہے، توحید کو واضح کر رہی ہے، اور توحید کو ہم تک پہنچانے کی کوشش ہے امام علیہ السلام کی۔ لیکن کیا ہے، کیا عالم ہے آپ کا، ہمارا کیا عالم ہے؟ وہی عالم ہے جو کوفے والوں کا عالم تھا کہ مولا علی ان کو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، میں تم سے تھک گیا ہوں، تم مجھ سے تھک گئے ہو، میں تمہیں سردی میں بلاتا ہوں تو تم کہتے ہو سردی ہے، میں تمہیں گرمی میں جنگ کے لیے بلاتا ہوں، میدان میں بلاتا ہوں تو تم کہتے ہو گرمی ہے، کبھی فصل کا بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، میں تم سے تھک گیا ہوں، تم مجھ سے تھک چکے ہو، خدا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے۔ کیوں مولا کائنات کے کہنے پر مجبور ہوئے؟ کیونکہ لوگوں کا مسئلہ کہاں تھا؟ لوگوں کا مسئلہ توحید تھا، توحید کمزور تھی۔ کربلا میں توحید بڑی واضح ہو کر سامنے آئی، توحید بہت کھل کر، عملی طور پر توحید کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے عملی طور پہ توحید کو کھل کے واضح کیا، کھل کے بیان کیا، اور اس قدر خوبصورت توحید امام حسین نے بیان کی کہ جب وہ جو مخالف ہے، وہ جو ملنا نہیں چاہتے امام حسین علیہ السلام سے، وہ بھی ایک ملاقات کرتے ہیں، چند لمحوں میں سمجھ جاتے ہیں کہ حسین کا مقصد کیا ہے۔ زہیر بن قین جو عثمانی ہیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کو قاتل سمجھتے ہیں، ان کے باپ کو قاتل سمجھتے ہیں، مولا علی کو نعوذ باللہ حضرت عثمان کا قاتل سمجھتے تھے، لیکن جب ملاقات ہوئی مولا حسین سے راستے میں تو کیا ہوا؟ زہیر بن قین کی زندگی بدل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اب تک زہیر توحید کو نہیں سمجھ سکے تھے، جب زہیر کی توحید مضبوط ہوئی، اصل مضبوط ہوئی، زہیر کو امامت سمجھ میں آ گئی، زہیر کو اصل حیات کربلا، مقصد کربلا سمجھ میں آ گیا۔ توحید کا سفر ہوتا بہت مشکل ہے، کتنے ایسے ہیں جو اس سفر میں بھٹک جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، مشکل سفر ہے، ٹف ہے، مشکلات ہیں راستے میں، اور بہت جلدی طے نہیں ہوتا، لیکن یہ سفر مولا حسین کے اصحاب نے بڑی جلدی چند دنوں میں طے کر کے بتایا، اور جیسی شخصیت نے ایک رات میں وہ سفر توحید طے کر لیا، وہ سفر لقاء اللہ کو طے کیا کہ کربلا بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہے اپنے پہلو میں، بہت خوبصورت ہستیاں، بہت خوبصورت جانیں قربان ہوئی ہیں اس کے لیے عزاداروں۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے 28 رجب کو، تو اس وقت عالم یہ تھا کہ جناب ام سلمہ جو زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو امام حسین کے پاس آئیں اور ہاتھ میں کچھ مٹی لے کر آئیں، کچھ خاک تھی ان کے ہاتھ میں، اور بتایا کہ یہ آپ کے نانا نے مجھے دی تھی، اور کہا تھا کہ جب اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے، جب رنگ تبدیل ہو جائے، تو سمجھ جانا کہ میرے حسین کی شہادت ہو گئی۔
جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ حسین، یہ مٹی میرے پاس ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ حسین، کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس سفر کو ترک کر دو، تم نہ جاؤ؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں جان، خدا مجھے اسی طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ خدا مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ ام سلمہ سمجھ گئی کہ اب مولا حسین بات نہیں مانیں گے، نہیں سمجھیں گے، ان کا ارادہ اٹل ہے، ان کا فیصلہ اٹل ہے۔ پھر کہا کہ اچھا خود جا رہے ہو لیکن خواتین کو نہ لے کر جاؤ۔ مولا حسین نے کہا کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دیکھے۔ مگر ام سلمہ ہٹ گئی، تمام قافلے والوں کو رخصت کیا گیا۔ ایک شخص راوی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں مدینے پہنچا تو میں نے سنا کہ فرزند رسول مدینے کو چھوڑ کر مکے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب تیزی سے بھاگا اور محلہ بنی ہاشم میں آیا تو کہتا ہے میں نے دیکھا عجیب منظر ہے، تمام بنی ہاشم جمع ہیں، سب لوگ وہاں جمع ہیں، عباس ہیں، اکبر ہیں، قاسم ہیں، حسین ہیں، عباس کے بھائی ہیں، ام البنین کے بیٹے موجود ہیں، علی کے بیٹے موجود ہیں، سب وہاں موجود ہیں۔ اور کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ کہاں کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ حسین کا قافلہ جانے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا کہ کچھ مستورات مکمل حجاب میں باہر لایا جا رہا ہے، کچھ مستورات کو کہتا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ مستورات کو لایا جا رہا تھا، سوار کیا جا رہا تھا، لیکن کہتا ہے ایک ندا آئی کہ سب لوگ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اب ایک اور بی بی آنے والی ہیں، دو اور ہستیاں آنے والی ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کون ایسی بی بی ہے، پہلے بھی تو خواتین آئی ہیں، یہ کون سی ایسی بی بی ہے کہ جس کے لیے نظروں کو جھکایا جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس بی بی کا روب، اس کا جلال، اس بی بی کا آنے کا انداز یہ تھا کہ خود بخود ہماری نگاہیں جھک گئی تھیں۔ وہ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک طرف تیزی سے کھڑے ہوئے عباس، ایک طرف علی اکبر، دونوں کھڑے ہوئے اور اس مستور کو اپنے احاطے میں لیے اس سواری تک پہنچے۔ تو کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہستی ہے؟ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ علی کی بیٹی زینب اولیاء ہے، یہ دوسری مستور علی کی بیٹی ام کلثوم ہے، جن کو علی اکبر اور عباس کے احاطے میں لے کے آیا جا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں مولا، یہ تو وہ منظر تھا کہ جب آپ مدینے سے چلے تھے تو اس وقت جناب زینب کو سوار کرنے کے لیے علی اکبر موجود تھے، عباس موجود تھے، بڑی شان سے اس سر سے لے کر پاؤں تک حجاب میں ڈوبی ہوئی اس بی بی کو بھائی نے، بھتیجے نے، بیٹوں نے سوار کرایا تھا۔ لیکن یہی بی بی کل وہ وقت آئے گا کہ جب کوفہ و شام کے بازاروں میں سرننگے پھرائی جائے گی، یہی بی بی 11 محرم کو جب سوار ہوگی تو اپنے بھائیوں کے لاشوں کی طرف، اپنے بیٹوں کے لاشوں کی طرف حسرت سے دیکھ کر کہے گی کہ آؤ مجھے کوئی ہے سوار کرانے والا۔ اللہ القوم الظالمین۔